اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگی وقت دامنگیر ہے، اس لیے سورہ قاف کی چند آیات کی تلاوت پر اکتفا کیا گیا ہے، ورنہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ ہر جمعہ کو سورہ قاف مکمل پڑھا کرتے تھے۔ تو آج کے خطبے کا موضوع کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے خطبے کا موضوع ہے مسائل عید الفطر۔ عید الفطر کہتے ہیں عید کو، اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں بقرہ عید کو۔ تو اس کے کیا مسائل ہیں؟ مسائل میں لچھے دار تقریر کام نہیں آتی ہے، اور دھواں دھار منہ کا توپ یہ بھی کام نہیں آتا ہے۔ مسائل میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے، تو غور سے سنیے گا۔ مسائل عید الفطر، مسائل مسئلہ کی جمع ہے، یعنی عید الفطر میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ کی سنتیں کیا تھیں۔ تو یہ ایسا موضوع ہے کہ ایک جمعہ میں یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے چند مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی ہی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عید الفطر کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز یہ صرف 2 رکعت ہے، 1 نہیں 3 نہیں، صرف 2۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ ان جھمیلوں میں نہیں پڑھتے ہوئے آپ اتنا سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یعنی جب سے یہ عید الفطر کی نماز مشروع ہوئی، آپ ہر سال اسے پڑھا کرتے تھے، کبھی چھوڑی نہیں۔ البتہ یہ نماز عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عیدگاہ کی بڑی کمیاں ہیں، تو مجبوری ایسی آ جائے تو مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ اسی لیے بہت ساری مساجد میں دیکھیں گے آپ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، کسی نے نکیر نہیں کیا ہے۔ تو 2 رکعت ہے یہ۔ اچھا، اب آپ نیت کریں گے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کریں گے دل میں،
دل میں نیت کریں گے. زبان سے نیت کرنی یہ بدعت ہے. بہت بھاری لگا. کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، پوری امت میں جو قابل قدر علماء ہیں ان سے ثابت نہیں. جو بھائی ہمارے زبان سے نیت کرتے ہیں وہ ایک نئی چیز لاتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے یہ عمل بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت ساری تقاریر آپ نے سنی ہوں گی. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ آگ میں لے جاتی ہے. یہ دنیاوی آگ میں نہیں، حشر میں جو آگ ہے یعنی جہنم. تو آپ جب مسئلہ جان گئے تو زبان سے نیت کرنے سے پرہیز کیجئے اور لوگوں کو بھی سمجھائیے. لڑائی مت کیجئے، لڑائی مت کیجئے، سمجھائیے کہ میرے بھائی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، تبع تابعین سے ثابت نہیں، ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں. یہ دین میں ایک نئی چیز ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دل میں خیال لائیے. کیا خیال لائیے؟ کہ یہ نماز میں عید الفطر کی پڑھ رہا ہوں. یہ خیال دل میں لائیے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد آپ کیا کیجئے؟ قبلہ رخ ہو جائیے. یہ سب انڈر اسٹوڈ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر یہ کہہ کر نماز میں داخل ہو جائیے. یعنی نماز شروع کر دیجئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیجئے. اس پر اگر تھوڑا ہم بولیں تو لیٹ ہو جائے گا. بہت سارے بھائی ہمارے دیکھیے کیسے کلائی کو کلائی پر ایسے رکھتے ہیں. مجھ کو اس کی دلیل نہیں ملی. اگر ملی ہو تو بتا دیجیے گا آپ کے پاس. ہاتھ پر ہاتھ باندھنے کی بات ہے حدیث میں. دیکھیے میں کیسے باندھا ہوا ہوں، ہاتھ پر ہاتھ. یہی طریقہ حدیث میں ثابت ہے میری معلومات کے مطابق. تو اب جب ہاتھ پر ہاتھ آپ رکھیں گے تو کسی قیمت پر یہ ناف کے پاس نہیں جا سکتا ہے. جائے گا؟ اگر جائے گا تو بتا دیجیے. بولیے. پہلوان بھی اس کو نیچے کرنا چاہے گا تو نہیں کرے گا، ہاتھ کھل جائے گا. تو ہاتھ پر دیکھ لیجیے غور سے، ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی بات صحیح حدیث میں آئی ہے. کلائی پر کلائی رکھنے کی حدیث میری معلومات میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ کی معلومات میں ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، ہم رجوع کر لیں گے. رجوع کر لیں گے کہ وضو کر لیں گے؟ ایک صاحب ایسی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کہا. تو ہم نے کہا وہاں نہیں، آپ ان کو اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیے. تو بغل میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، ایجڈ آدمی. انہوں نے کہا ہاں اکبر صاحب آپ نے صحیح کہا، اس کو وضو کرنا چاہیے. یہ تو حالت ہے. تو کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ باہر کا ہے. تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ لیجئے. نماز میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات. زوائد کا مطلب زیادہ،
زیادہ کا مطلب تکبیر اولا جو ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو ہے ہی اللہ اکبر، یہ تو فرض ہے، یہ نہیں بولیں گے آپ یہ تکبیر تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ تو اصل ہے۔ اور پھر الگ سے جو 7 تکبیرات آپ پڑھیں گے وہ زیادہ ہے، اسی کو زوائد کہا گیا، زیادہ کی جمع ہے زوائد، تو 7 زوائد تکبیرات، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ 7 جب پڑھیں گے تکبیرات تو ہاتھ آپ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، یہ ہے۔ تو اس کی تحقیق میں آپ کو بتا دوں کہ تینوں ائمہ سے، ائمہ سمجھ رہے ہیں، ائمہ امام کی جمع، اور تینوں یعنی امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان تینوں سے ثابت ہے کہ وہ ہر اللہ اکبر پر رفع دین کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے صراحت سے نہیں ملتی ہے، یہ بات صراحت سے نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابن عمر، جانتے ہیں نا ابن عمر کون ہیں؟ ہاں، عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رکوع سے قبل غور سے سنیے گا، یعنی رکوع سے پہلے، اے بچی بیٹھو وہاں، اس کو سنبھالیے آپ لوگ، مؤذن صاحب دیکھیے، جو بھی بار بار میں کہہ چکا ہوں اور 30 سال سے میں کہہ رہا ہوں، 1-2 سال سے، پورے 30 سال سے اکثر جمعوں میں کہنا پڑتا ہے کہ جو بھائی ہمارے بچوں کو لاتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھائیں اور ان کو ادھر ادھر بھاگنے نہ دیں، یہ جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، یہ جبلی پارک نہیں ہے۔ کیا غلط بولا میں؟ ہاں، غور سے خطیب کی بات سنیے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ خطبہ کتنی مشکل سے تیار ہوتا ہے تو آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما صحیح سند سے یہ روایت آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول رکوع سے قبل جب بھی تکبیر کہتے رفع یدین کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رفع یدین کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث سے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے، جس کو اثر کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات دیکھی اللہ کے رسول سے، تب کہا، کیا کہا کہ اللہ کے رسول رکوع سے قبل جب بھی تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسی سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جب ہم لوگ نماز میں کیا کہتے ہیں، سجدہ تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ اکبر کہتے ہیں نا کہ نہیں؟ ہاں، تو کیا کریں گے؟ رفع یدین کریں گے، اللہ اکبر، تب سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر جو کچھ پڑھنا ہے پڑھیں گے اور رکوع میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، افسوس کی بات ہے، کتنے ائمہ ہمارے ہیں بیچارے، یا تو معلوم ہوگا بھول جاتے ہیں، اللہ کو معلوم۔ تو یہ آپ پے در پے، ٹھیک ہے، تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر، اور آگے پیچھے کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور درمیان میں بھی کچھ نہیں پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے اللہ اکبر،
پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، درمیان میں کچھ پڑھنے کا نہیں ہے، کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے میری معلومات میں۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب آپ جب 7 تکبیرات پڑھ لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، آپ تو چھوڑ دیں گے امام صاحب پر۔ ہاں، امام صاحب جتنی بار کہا آپ بھی کہہ کر کے خاموش، ٹینشن نہیں لیں گے آپ۔ ٹینشن سارا کون لے گا؟ جو بیچارہ امام ہے۔ اور امام اب حکمت لگاتا ہے کہ ہم 7 بار بولیں گے تو بھولیں کہ نہیں، کیسے ہم نہیں بھولیں گے، اس کے لیے وہ حکمت لگاتا ہے اپنی۔ ٹھیک ہے، تو میری حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے 1 بڑھاتے بڑھاتے 7 بار جب آئے گا تو چھوڑو، میری حکمت یہ ہے۔ اور دوسرے ائمہ کی کیا حکمت ہے وہ جانیں، اجتہادی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے استفتاح پڑھیں گے۔ دعائے استفتاح کس کو کہتے ہیں؟ ثنا کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ثنا پڑھ لیجیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ۔ کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ۔ کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں آتی ہے؟ پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، ہر آیت میں وہ خطا کرتے ہیں، ہر آیت میں۔ اس لیے میرا اپنا احساس ہے کہ مسلمانوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے کہ آپ سورہ فاتحہ ٹھیک سے پڑھیے، اچھی طرح پڑھیے، خوب اچھی طرح پڑھیے، ٹھیک سے پڑھیے، کم سے کم سورہ فاتحہ۔ اور کتنے ہمارے ائمہ بھائی ہیں جو افسوس کے ساتھ کہوں گا میں کہ ان کو سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتی۔ یہ ان پر نکیر نہیں کر رہا ہوں میں، تنقید نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ ان کو پڑھایا نہیں گیا، ان کو بتایا نہیں گیا، ان کو پریکٹس نہیں کرائی گئی، ان کو پریکٹس نہیں کرائی گئی۔ اسی لیے میں اپنے مدرسے میں ہر روزانہ مغرب میں ایک طالب علم کو آگے کرتا ہوں اور میں پیچھے رکھتا ہوں۔ ایک سانس پر ہمارا کیئر ہوتا ہے کہ کیسے یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ اس نماز کے بعد پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا ایسے پڑھنا چاہیے۔ تو اصلاح ضروری ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ حدیث میں نماز کو سورہ فاتحہ کہا گیا۔ تو بہرکیف یہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جمعہ میں پہلے، سورہ اعلیٰ کہ نہیں، وہ پڑھ لیجئے، یعنی امام پڑھے گا، آپ نہیں پڑھنا۔ آپ کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب کا ٹینشن ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر بھول گئے تو لقمہ آپ دے دیجیے، کوئی لقمہ نہیں دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ رکوع کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کیا ثابت ہے معلوم ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع کر دی۔ اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض اور ضم سورہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ ضم سورہ سمجھتے ہیں؟ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، 1 سورہ پڑھتے ہیں، 20 سورہ پڑھتے ہیں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ فرض نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ فرض ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک دم چپ لگائے ہوئے ہیں، تو خوشی منائیے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی،
خوشی منائیے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ گھر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھی ہے، آپ گھر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے عید کی نماز پڑھی ہے، خوش ہو جائیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ سمجھ لیجئے، ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 80 سال تک آپ کو فتویٰ دے دیا گیا تھا، 80 سال تک آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور حج میں پتہ چلا کہ آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی۔ وقت نہیں ہے یہ کہ ہم دلائل کے ساتھ پیش کر دیں، باہر کا تو سورہ اعلیٰ پڑھ لیا، امام صاحب نے پڑھا، رکوع کی امام صاحب نے، آپ بھی رکوع کیجیے۔ آپ امام صاحب کے پہلے رکوع میں مت جائیے گا، امام صاحب کے ساتھ بھی رکوع میں مت جائیے گا۔ امام صاحب جب رکوع میں چلے جائیں تب آپ جائیے گا، یہاں ایک مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے کہ امام صاحب رکوع میں گئے اور ترنت اٹھ گئے رکوع سے، اب لیجیے، تو بیچارہ مقتدی سوچتا ہے کہ یار اب کیا کریں گے، وہ ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایسے امام کی چھٹی کر دیجیے، گرمی کی چھٹی نہیں، ہاں، ایسے امام کی چھٹی کر دیجیے جو فٹافٹ نماز پڑھاتا ہے، فٹافٹ جو نماز پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کی پوری تفسیر اللہ کے رسول کا فتویٰ۔ تو امام صاحب کو چاہیے کہ اطمینان سے رکوع میں رہیں، رکوع میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو چھوڑ دیں، اور جو اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں اطمینان سے، اور پھر اطمینان سے رکوع سے اٹھ جائیں۔ آپ بھی اٹھیے، اور پھر دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس سے بھی لمبی دعا ہے، تو کم سے کم اتنا پڑھ لیں ربنا ولک الحمد، یہ مختصر ترین ہے۔ ایسا نہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، ایسی نماز سنی ہے آپ نے؟ ہندوستان میں بہت مل جائیں گی ایسی نمازیں آپ کو۔ تو ایسا مت کیجیے گا، ایسا کیجیے گا تو پھر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف آپ کی نماز ہوگی، اور جب خلاف نماز ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے 2 خطبہ چاہیے، پھر سجدہ کریں گے امام صاحب، آپ بھی سجدے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری رکعت میں جب آپ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو کتنی تکبیرات؟ 5 قرات سے پہلے 5، آپ بھی 5 پڑھیں گے۔ اب گننے کا ٹینشن آپ کو نہیں ہے، امام صاحب کو، تو 5 تکبیرات، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ سلام پھیر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سلام پھیر لینے کے بعد آپ کی 2 گانا مکمل ہو گئی۔ اب کیا کریں گے؟ لوگ بھاگنے لگتے ہیں، میرے بھائی بھاگیے نہیں، بھاگنے کے لیے بہت وقت ہے، بھاگنے کے لیے بہت وقت ہے۔ ہاں، گھر جائیے، سوئیاں کھائیے، لچھے کھائیے، اس کے بعد بھاگ جائیے، اس کے بعد کیا کیجیے؟ بھاگ جائیے، کوئی روکے گا نہیں آپ۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ سلام امام صاحب نے پھیرا، آپ نے بھی پھیرا اور بھاگے جاتے ہیں، نہیں، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خطبہ ہوتا ہے۔ عبدالحمید بھائی، خطبہ کبھی سنا ہے؟ ہاں، تب ٹھیک ہے، نہیں ہے سنا ہے تو سن لیجئے گا۔ خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ کے لیے ممبر پر نہیں چڑھنا ہے، آپ کو ممبر پر نہیں چڑھنا ہے، ہاں، اور نہ وہاں ممبر لانے کی ضرورت ہے، سنت یہی ہے۔ ہاں، آپ عصا لے لیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ خطبہ دیجیے، آپ خطبہ دیتے دیتے 9 نہیں بجا دیجیے گا، سمجھا؟ جو ایک دم شائیں شائیں پائیں پائیں بولے جا رہے ہیں، میرے بھائی نہیں،
آپ شائیں شائیں پھائیں پھائیں بولیے گا تو مقتدی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. صرف لوگ بولیں گے کیا خطبہ تھا, ہاں کیا کیا زبان ہے. ان سے پوچھیے گا کہ اچھا تو بڑا اچھا خطبہ تھا, ہاں تو ذرا بتائیے تو کیا کہا امام صاحب نے. اب لیجیے کچھ نہیں پلے پڑا. تو خطبہ کو سمجھا کر بولنا ضروری ہے. یہاں تو شیطان امام کی دماغ میں ڈالتا ہے شائیں شائیں پھائیں پھائیں بولیں گے تو لوگ ہم کو کہیں گے کیا بڑکا عالم ہے, کیا بڑکا عالم ہے. اگر یہ دماغ میں آیا تو یاد رکھیے حشر کے دن پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا تم کو ہم نے علم دیا تھا, عالم تم بنے تھے, کیا کیا؟ کہے گا اللہ تعالی ہم نے تو بہت تبلیغ کی تھی. تب کیا کہا جائے گا اللہ کی جانب سے, تو نے اس لیے خطیب کا راستہ اختیار کیا پیشہ کہ لوگ تمہیں بڑکا مولانا بولیں, اور آپ کو کہہ دیا گیا بڑکا مولانا ہے. آج یہاں تم کو کچھ نہیں ملے گا, اور فرشتے کو کہا جائے گا کہ پکڑو جکڑو اور ڈال دو, چھکا مار دو یہیں سے. کہاں مار دو چھکا جی؟ دہکتی ہوئی آگ میں چھکا مارو. اس لیے کہ اس نے جو بھی خطبہ دیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا, اپنے آپ کو خطیب کہلوانے کے لیے دیا اور مشہور ہونے کے لیے دیا. یاد رکھیے گا. تو آپ خطبہ دے دیے, یہ خطبہ سن لیجئے. خطبہ سننے کے بعد کیا کیجیے گا, یہاں دیکھا جاتا ہے خطبہ کے بعد مجھ کو دیکھیے ایسے ایسے ایسے, کیا گلا مل رہے ہیں؟ ارے گلا مل رہے ہو یا ایکسرسائز کر رہے ہو یا ایسے 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 3 بار. 3 بار سے کم میں راضی نہیں. یہ 3 بار والا معاملہ جو ہے نا, یہ مولویوں پر بھی چھایا ہوا. مولویوں پر بھی. دور سے ایک صاحب آئے, مولانا تھے, تو ہم سے گلے ملے تو وہی کر رہے ہیں 1 2 3. ہم کا خبردار, آپ اہل حدیث ہیں جی, آپ عالم دین ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک دم چپ, سٹی بیٹی گم ہو گئی. تو ہم نے کہا نہیں معلوم ہوگا آپ کو, عالم ہر چیز جانتا ہے کیا؟ میں ہر چیز جانتا ہوں ہرگز نہیں. تو نہیں معلوم ہوگا. ایک دفعہ گلا ملا جاتا ہے. تو کب؟ عید میں نہیں, دور سے اگر کوئی آیا تو ایک دفعہ گلا ملا. اور عید میں گلے ملنا یہ بھی کیا ہے ماشاء صاحب؟ بدعت ہے. سمجھ لیجیے بدعت ہے. بڑے صغیر کے لوگ جاتے ہیں سعودی کام کرنے کے لیے, اور وہ جب وہی دگانا پڑھتے ہیں نکلے اور بس دھڑا دھڑ ایکسرسائز ہو رہی ہے. عرب دیکھ کر کے ہنستے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو یہ مت کیجیے گا اللہ کے لیے. کیا کیجیے گا؟ بولتے عید مبارک ایسے بولتے ہیں. اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہے ایک دعا کا, یاد کر لیجئے, تقبل اللہ منا و منک. اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کر لے اور آپ کی نیکیوں کو قبول کر لے. ابھی جلدی ہم لوگ روزہ رکھ کر فارغ ہوئے ہیں, وہ روزے کو قبول کر لے, تلاوت کو قبول کر لے, نمازوں کو قبول کر لے. تقبل اللہ منا و منک. یاد کر لیجئے اس کو. ڈائلاگ بہت فلمی آپ کو یاد ہوں گے, تو اتنا چھوٹا جملہ نہیں یاد ہو سکتا. پھر بول رہا ہوں, بھولیے گا نہیں نا. تقبل اللہ منا و منک, یہ حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ فری ہیں, جائیے یہاں وہاں سوئیاں کھائیے, لچھے کھائیے, ہاں, لیکن یعنی احتیاط سے. یہ ہو گیا. جب آپ نکل رہے ہیں دوگانہ پڑھنے کے لیے تو آپ کیا کیجئے, کھجور کھائیے.
کھجور. کتنی کھجوریں کھائیے آپ؟ کم سے کم 3. ایک کا ثبوت نہیں ہے. طاق یعنی جو 2 سے نہ کٹے، 2 سے نہ کٹے، ٹھیک ہے. تو طاق کھجوریں آپ کھائیے. ثمرات کا لفظ آیا ہے، یعنی کھجوریں، طاق کھجوریں، اور کم سے کم اس کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، کوئی ایسا نہ کہے کہ طاق کہا گیا تو 1 کھا لی، 1 کا ثبوت نہیں ہے. کم سے کم 3 یا پھر 5 یا پھر 7 پھر 9. 2 سے کاٹ دیجیے گا، ہے ہمت، ہے ہمت کے 2 سے کاٹ دیجیے گا. جتنا بڑا بھی میتھمیٹیشین آ جائے کاٹ ہی نہیں سکتا. تو طاق اسی کو بولتے ہیں جو 2 سے نہ کٹے، ٹھیک ہے. تو کھجوریں آپ کھا لیں اور چلے آئیں. جب آپ گھر سے نکلیں تو تکبیرات کہتے ہوئے نکلیں. اور تکبیرات آپ جانتے ہیں، کہاں تک پڑھیں؟ مسجد میں آ جائیں اور پھر بھی پڑھتے رہیں. ہر شخص پڑھے، ہر مصلی پڑھے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب مائک لے لیا اور تکبیرات شروع کر دی. تو جو بیچارے آتے ہیں وہ خالی چپ چاپ سے سنتے ہیں کہ مؤذن صاحب تو تکبیرات کہہ ہی رہے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے کہنے کی. اس لیے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مائک پر مؤذن صاحب تکبیرات کے الفاظ دہراتے رہیں اور جتنے لوگ ہیں چپ چاپ سے سنتے ہیں. سب کو پڑھنا، سب کو پڑھنا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں کہیں ایسا ثابت نہیں میری معلومات میں کہ ایک آدمی زور زور سے تکبیرات پڑھتا ہے. کہیں اگر ہے تو بتا دیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، چلانے کا نام اسلام نہیں ہے. چلانے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ 2 جملے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے اسلام. یاد رکھیے، خالی مائک پر چلانا نہیں جیسے اور لوگ چلاتے ہیں، اور لوگ چلاتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اہل حدیث اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ان سے خطا ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے. یہ ہو گیا. جس راستے سے آپ آئے، ہاں، جب جائیں تو راستہ بدل دیں، یہ بھی سنت ہے. اور اگر کسی کے پاس ایک ہی راستہ ہے تو مجبوری ہے. اور قریب میں ہے تو پیدل آ جائے، دور میں ہے تو ظاہر گاڑی میں آئے گا. ایک بڑی اہم بات یہاں ہم بھول رہے تھے، وہ آپ کو بتا دیں کہ خواتین کا آنا عیدگاہ کے لیے اللہ کے رسول کا تاکیدی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ تاکیدی حکم ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول نے حکم دیا کیا کہ خواتین آئیں. کہاں آئیں؟ عیدگاہ آئیں. اور اب تو ظاہر ہے مسجد، تو جو خواتین ماہواری ہیں وہ نہ آئیں، مسجد نہ آئیں. باہر اگر کہیں ٹینٹ لگا ہوا ہے تو آ سکتی ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ دعا میں وہ شامل رہیں گی. تو دعا دیکھا، دعا تو کہا نا. تو آپ تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کرتے. رے بکلول، یوں ہی کہہ رہا ہوں میں، ہاں، برا مت مانیے گا، کبھی کبھی برداشت کر لیجیے. تو وہ دعا کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے بتا دیں کہ چھوڑ دیں؟ بتا دیتے ہیں. وہ دعا یہ ہے کہ امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ کے آخر میں دعا کرتے ہیں. یہی وہ دعا ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ دعا میں شامل رہیں گی. وہ بھی آمین بولیں گی، آپ بھی آمین بولیے امام صاحب جب دعا کریں گے تو اس کے لیے وہ آئیں. اللہ کے رسول نے کہا آئیں.
ایک صحابیہ ہیں، بولتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس چادر نہیں ہے، یا ہماری کسی بہن کے پاس چادر نہیں ہے، تو کیسے وہ آئے گی؟ اسلام میں تو بڑا زبردست پردہ ہے کہ نہیں پردہ؟ ہاں، تب کیسے وہ آئے گی؟ تب اللہ کے رسول نے اس کا حل بتایا، اس کا حل بتایا۔ کیا حل بتایا؟ کیا حل بتایا؟ بتایا یہ کہ اس کی سہیلی اس کو اپنے چادر میں لپیٹ لے گی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اپنی چادر میں لپیٹ لے گی۔ تو پتہ چلا کہ صحابیات کو ایک ساتھ جڑ کر کے چلنے کی کتنی پریکٹس تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں، تو ایک ساتھ ہو گئی، ایک چادر میں دونوں لپٹ گئیں اور آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ تو الحمدللہ جب اس سے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا، تب اسے عرب میں اور خاص کر کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں 1450 سال ہو گئے، آج تک خواتین آتی ہیں، آج تک خواتین آتی ہیں۔ اور ہم لوگ ہندوستان میں خواتین کو اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے بلاتے ہیں، تو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ نہیں، خواتین عیدگاہ نہیں جائیں گی، خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گی۔ تو پوچھا گیا کیوں نہیں جائیں گی؟ تو کہا گیا کہ فتنہ ہوتا ہے، یہیں نالائق بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہیں پر نالائق بولنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ ہوا کہ اس سے بڑا فتنہ کا تصور نہیں کہ خاتون آ رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول غلس میں فجر کی نماز شروع کرتے تھے۔ غلس سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو بھور کی تاریکی ہوتی ہے اس کو غلس کہتے ہیں۔ غلس میں اللہ کے رسول نماز شروع کیا کرتے تھے، وہ آ رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے، کسی اوباش نے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ یہ کیس گیا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے رجم کیا کہ نہیں کیا، یہ بات کی بات ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا اس صحابیہ سے کہ دیکھو نہیں آنا مسجد، اس لیے کہ فتنہ ہو گیا، اور صحابیات کو نہیں روکا۔ لیکن یہاں فتنہ ہوتا ہے، مزارات پر کھلے، یہاں بولتے کھلے، کھلا سر جانے سے، بڑے بڑے بال کو لہرانے سے فتنہ نہیں ہوتا۔ شادیوں میں، ولیموں میں یہ خواتین جاتی ہیں لہرا لہرا کر کے، ہررا ہررا اور بھررا بھررا، وہاں فتنہ نہیں ہوتا؟ بتائیے، شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو وہاں فتنہ نہیں ہوتا؟ بتائیے۔ اس لیے یہ جو فتویٰ ہے غیر دانشمندانہ فتویٰ ہے، ضروری ہے کہ اس کو نکار دیا جائے، اس کو نکار دیا جائے، اس کو نکار دیا جائے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول نے صحابیات کو مساجد میں بلایا، عیدگاہ میں بلایا، تاکہ ان کو دین کی معلومات حاصل ہو جائے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنی خواتین کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، اور مسلسل یہ ظلم جاری ہے کہ وہ دینی تعلیمات سے کوری ہیں۔ اور الحمدللہ ہم لوگ خواتین کو بلاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فتنہ ہو جائے گا۔ ایک مولوی تھا یہاں، اب تو بڈھا کھوسٹ ہو گیا، نام نہیں لیں گے، آپ جانتے ہوں گے، بڈھا کھوسٹ ہو گیا ہے۔
ایک صاحب نے ابھی ہم کو دکھایا اس کا قبیح چہرہ دکھایا، بوڑھا ہو گیا ہے. کیا بولا؟ جامع مسجد اہل حدیث میں خواتین کو بلاتے ہیں، دیکھیے 9 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے. اب بولیے، یہ بوڑھا، سمجھا؟ ہاں، یہ ایسے بولتا ہے. اور ایک خاص طبقہ اس بوڑھے کو ایک دم سروں پہ اٹھایا ہوا کہ بڑکا علامہ ہے یہ. بول تو آپ ضرور خواتین کو لائیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ خواتین پورے پردے کے ساتھ آئیں، خوشبو نہ لگائیں، پائل نہ پہنیں، زیورات کا مظاہرہ نہ کریں، ایک دم معمولی کپڑا پہنیں اور اپنے آپ کو بالکل پیک کر کے آئیں. اور جو ماہواری ہیں ان کے لیے مجھ کو سیکریٹری صاحب نے کہا کہ ان کے لیے وہ لوگ ٹینٹ لگا رہے ہیں مسجد سے باہر، اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری بھی ہوگی اور دین کو سیکھیں گی، اور جب امام صاحب دعا کریں گے تو اس میں وہ آمین بولیں گی اور شامل ہو جائیں گی دعا میں. ٹھیک ہے؟ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم نے تیاری میں سب لکھا ہوا ہے. تو بولتے ہیں لوگ کہ یہ جو مولوی ہے نا، یہ خالی دیکھ دیکھ کر کے پڑھتا ہے. ارے میرے بھائی، دیکھ دیکھ کر کے پڑھتا ہے. پی ایچ ڈی جو اساتذہ ہم لوگوں کے ہوا کرتے تھے، پی ایچ ڈی ہیں، اور جب پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بریف کیس کے اندر وہ پیپر ہوتا تھا، پوائنٹس کو نوٹ کر کے لاتے تھے اور بولتے تھے کہ ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ ایک پوائنٹ بھی نہ چھوٹنے پائے اور سب تم لوگوں کو ہم دیں. تو یہ کئی باتیں ہیں. اور ہم نے بھی، ہاں اچھا، ہاں، دیہات دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجیے گا دیہات. ہاں، سمجھا نا؟ اور کسی سے دشمنی ہو تو اتری بہار کے دیہات میں لے جائیے گا برسات میں، پھر دیکھیے ٹوٹ ٹاٹ کر کے، سمجھا نا؟ اتنی سیدھی ہوتی ہے. تو دیہات میں، شہر ہو کہ دیہات ہو، ہر جگہ 2 گانا کی نماز پڑھی جائے گی. ایک فتویٰ ہے کہ دیہات میں 2 گانا کی نماز نہیں پڑھے گی. ایک دم رد کر دیجئے، مسترد کر دیجئے اس فتوے کو. ٹھیک ہے؟ ہاں، اس لیے کہ صحابی کے عمل کے خلاف ہے. اور سن لیجئے، بتا دیتے ہیں. یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز با جماعت ادا نہیں کر سکتے تھے تو اپنے گاؤں میں ادا کرتے تھے. تو کیسے ادا کرتے تھے؟ اپنے غلاموں، اپنے بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے. بخاری کتاب العیدین. اس کے بعد ہاں، اتنا کم سے کم آپ یاد کر لیجیے. سمجھ گئے؟ تو آپ تو فتویٰ دیتے ہیں کہ دیہات میں نماز عید نہیں ہونی چاہیے. ہاں، تو صحابی کو بھی فتویٰ دے دیجیے. ہے ہمت صحابی کو گمراہ بولنے کی ہمت ہے تو ذرا ہمت بھی دکھا دیجیے. ہمت بھی دکھا دیجیے کہ ہم نے جو فتویٰ دیا ہے اس صحابی کے عمل کے خلاف دیا ہے ہمت. ہاں، تو شہر ہو یا دیہات ہو، آپ عیدین کی نماز پڑھیے. اب رہا مسئلہ، ختم کر دیتے ہیں. اب رہا مسئلہ کہ وقت کا مسئلہ. ہم کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کہیں 11 بجے عید کی نماز ہو رہی ہے، کہیں 10 بجے، کہیں 9 بجے. تو پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ نہیں، اصل میں ایسا ہے نا کہ جن کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ وہاں کون سرکس ہے، پارک سرکس یا کیا سرکس ہے، ہاں وہیں سرکس کرنے کے لیے جاتے ہیں. بتائیے نبی کا عمل کیا تھا وہ آج بتا دیتے ہیں.
عیدین کی نماز اللہ کے رسول صحابہ کس وقت پڑھتے تھے؟ تو آئیے بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ ابو داؤد کی روایت اور بخاری کی روایت ہے تعلیقاً، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں نماز کے وقت کے بارے میں وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ، اور نماز کا وقت ہوتا تھا جب سورج کا ٹکیا اوپر آ جاتا تھا، اوپر آ جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو اس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا، ہم لوگ اسی وقت نماز عید پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ جب تک ٹکیا نکل رہا ہے تب تک وقت مکروہ ہے، ٹکیا اوپر آ گیا ایک دم گول سامنے نظر آ رہا ہے، وہ اول وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ 10 منٹ لے لیجیے اور 15 منٹ اور لے لیجیے، سورج بھاگتا ہے، رکتا نہیں ہے، رکے گا؟ کسی کے لیے رکا ہے سورج؟ اللہ کا قانون ہے، اور یہ سورج چاند ستارے سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیں۔ تو پہلا وقت یہ ہوتا ہے اور سنت یہی، لیکن عجیب بات، ہم کو اپنے اہل حدیثوں سے بھی اختلاف ہے اس معاملے میں، اور اسی لیے میں ذرا غصے میں بولتا ہوں کہ خالی چلا چلا کر کے آمین آمین، یہ بولنے کا نام اسی کے بولنے کا نام اہل حدیثیت ہے؟ کہیں آپ کے یہاں تو 7 بجے عیدین کی نماز ہو رہی ہے، عید کی نماز ہو رہی ہے، 7 بجے ہو رہی ہے، بولیے 7 بجے عید کی نماز؟ تو ہم کو کسی نے کہا، غلط کہا کہ صحیح کہا، اللہ کو معلوم، کہا دیر اس لیے کرتے ہیں کہ تمام زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کلیکشن، یا اللہ، ارے کلیکشن کے لیے تھکا تھکا نوٹ رکھنے کے لیے آپ سنت کے خلاف عمل کیجئے گا اور اپنے آپ کو اہل حدیث بولیے گا؟ میں اس کو برداشت نہیں کرتا، سمجھ لیجیے۔ ارے ایک پیسہ آپ کو نہ ملے آپ کے مدرسے کے لیے، آپ کی مسجد کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین چلاتا ہے، ہم آپ کس کے لیے بولیں؟ تو اللہ کے رسول کی سنت کو آپ زندہ رکھیے، آپ کیا کیجئے؟ زندہ رکھیے۔ کہیں دیکھا، بچپن میں ہم نے دیکھا کہ اہل حدیث مسجد میں 8 بجے جماعت ہو رہی ہے، 8 بجے، تو ہم لوگ بھی بہت خوشی 8 بجے جاتے تھے۔ جب پڑھا تو دیکھا کہ اتنے غلط تھے وہ لوگ، اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے تھے، لیکن یہاں پر ایک دم غلط ہیں، وہ نبی کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اہل حدیث نبی کی سنت کے خلاف جان بوجھ کر جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ کیسے اس کی ہمت ہوگی؟ تو بہرکیف یہ باتیں چند تھیں، تو اب دوسرے خطبے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کر دیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین والحمد للہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگوں نے روزے رکھے، ہم لوگوں نے تلاوتیں کی، ہم لوگوں نے زکوٰۃ خیرات نکالی، ہم لوگوں نے دعائیں کی، ہم لوگوں نے جو بھی عمل کیا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے، اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اپنی رضا کے لیے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تلاوتوں کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تراویح کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ صحیح اسلام پر قائم رکھ۔ اس لیے میں صحیح کیوں کہا؟ آپ بولیں گے صحیح بولتا ہے یہ مولوی، تو کوئی غلط بھی ہے کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، آج کے ڈیٹ میں اس دنیا میں 2 طرح کا اسلام رن کر رہا ہے، ایک اوریجنل اور ایک ڈپلیکیٹ۔
ایک اصلی ایک نقلی، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے بھائی ہمارے نقلی اسلام پر عمل کر کے خوش ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسلام قبول کیا ہے تو اصلی اسلام پر چلیے، اور اصلی اسلام ہمیں کہاں ملے گا؟ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے آخری رسول کی فرمودات میں، صحابہ کی زندگانی میں، تو وہاں جائیں ہم لوگ، یعنی کہ بعد میں پتہ نہیں کس کس بزرگ کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجیے کہ جو اصلی اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور اصلی اسلام کیا ہے؟ دوبارہ بول رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی صحیح احادیث، اور کو کتاب اور صحیح احادیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ کا منہج صحابہ نے جیسے سمجھا ہے ویسے ہی ہم لوگ سمجھیں، اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات بول دیں، مطلب سیکریٹری صاحب سے پرمیشن کے بعد بول دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ ناچیز 6 سالوں سے مدرسہ خاتم الانبیاء چلا رہا ہے۔ یہ تحفیظ القرآن کا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، غریب نادار جو بھی ہوں سب آتے ہیں الحمدللہ۔ آپ میں سے کوئی ایسا گارجین ہو جس کو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہو، قاری قرأت کے ساتھ، اور دین کی بھی تھوڑی سی باش اس میں ہو، تو آپ لے کر آئیں۔ یہاں سے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بالکل فری اس کو مدرسہ پڑھائے گا۔ ہم کیا پڑھائیں گے؟ وہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے پڑھتے ہیں، اور اللہ ہی رب العالمین کی توفیق سے ہر طالب علم کو ہر ماہ وظیفہ دیا جاتا ہے مدرسہ کی جانب سے 100 روپے، اور اگر بیمار پڑتا ہے تو مدرسہ اس کا علاج کراتا ہے، ہلکی پھلکی بیماری مدرسہ اس کا علاج کرا دیتا ہے، کپڑا نہیں ہے مدرسہ دیتا ہے کپڑا، اور بہترین انتظام ہے کھانے پینے کا، بہترین انتظام ہے۔ جو تعلیم علم اگر کوئی ہوگا تو پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب پوری نگرانی ہے، بچپنا اس کا برباد نہ ہو۔ 3 سال کا کورس ہے اونلی، 3 سال میں اس کو مکمل حافظ، مکمل قاری اس کو بن کر نکلنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو تا دیر قائم رکھے، اور آپ سے گزارش ہے اس مدرسے کے غریب اور نادار اور مسکین بچوں کے لیے جو کچھ ہو سکے، زکوٰۃ، خیرات، عطیہ، جو کچھ ہو سکے، بہترین مصرف ہے، بہترین مصرف۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔